ایک شخص آیا نبی علیہ السلام سے سوال کیا عزل کے بارے میں. عزل ایک طرح کا ایک کانٹرسیپشن ہے کہ جہاں پر پانی باہر بہا جاتا ہے. تو اس میں نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا میری وائف جو ہیں وہ فیڈ کراتی ہیں تو مجھے ناپسند ہے کہ وہ ابھی حاملہ ہو جائیں تو کیا میں عزل کر سکتا ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما قدر فی الرحم سیکون، یعنی اگر بچہ دانی سے تقدیر میں بچہ لکھا جا چکا ہے تو تو چاہے جو بھی کر لے، تو عزل کر لے، جو بھی کانٹرسیپشن یوز کر لے، وہ بچہ ہو کر رہے گا. ایک اور حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عزل کے بارے میں پوچھا. تو نبی علیہ السلام کے ذرا غور سے سنیے گا الفاظ، لو ان الماء الذي يكون منه الولد، کہ وہ پانی جس سے بچہ ہو کر رہنا ہے اگر تو اسے چٹان پر بھی کہیں بہا دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بچہ پیدا کر کے رہے گا. اور فرمایا وَلَا يَخْلُقَنَّ اللَّهُ نَفْسًا هُوَ خَالِقُهَا، اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس نفس کو، اس بچے کو پیدا کر کے رہے گا کہ جس کو اس نے پیدا کرنا ہے. مطلب آپ یہ سوچیں ذرا، اب جو کوئی کانٹرسیپشن یا جو کوئی آپ تدبیر استعمال کر لیں، کانٹرسیپشن کرنا جو ہے وہ جائز ہے اگر میڈیکل ریزنز ہیں یا کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں یا ڈاکٹر نے کہا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. لیکن صرف اس لیے کہ میری رسپانسبلٹیز بڑھ جائیں گی یا میری فائنینشیل نیڈز پوری نہیں ہوں گی اور پھر بچوں کے خرچے بڑھ جائیں گے، مہنگائی کا دور ہے، صرف اس وجہ سے اگر میں کانٹرسیپشن یوز کروں تو یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ نیت صحیح نہیں، یہ فکر صحیح نہیں. اور پھر اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ بھائی، اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد لکھ دی ہے تو چٹان پہ بھی جا کے جو ہے وہ اس پانی کو بہا دے، اس پانی سے اگر بچہ ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بچہ پیدا کر کے رہے گا. وہ اللہ تعالیٰ خالق ہے. تو ہم چاہے جو بھی کریں یہ ہمارے دنیاوی اسباب ہیں، لیکن اللہ نے جو کرنا ہے وہ کر کے رہے گا. فعال لما یرید، وہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. آپ ذرا یہ دیکھیں جو بے اولاد ہیں وہ کتنے ہی اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن اللہ نے نہیں ارادہ کیا، اللہ کی تقدیر میں نہیں ہے تو بچہ نہیں ہوگا. اور ایک شخص ہے کہ جس نے کتنے ہی اسباب اختیار کیے بچہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو بچہ ہو کر رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد خالص اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، لہٰذا اللہ سے مانگیں اور اس بارے میں بالکل بھی پریشان نہ ہوں کہ میری اولاد زیادہ ہوگی. بلکہ نبی علیہ السلام کے یہ احکامات میں سے ایک حکم ہے کہ اپنی اولاد کو بڑھاؤ، اپنی اولاد کو بڑھانا بلکہ اس خاتون سے شادی کرنا جو زیادہ، جس میں فرٹیلیٹی یا بچے پیدا کرنے کی قوت اور طاقت ہے، زیادہ اولاد کرنا. یہ دین نے اس کی ترغیب دی ہے کہ کل کو نبی علیہ السلام اس امت مسلمہ کی کثرت تعداد پر فخر کریں گے. لہٰذا اس بارے میں پریشان ہونا کہ میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے، اسکول کی فیس، یہ خرچے ہم نے ضروریات ہی ہم نے اپنی خود بنائی ہوئی ہیں. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، یہ وانٹس ہیں، نیڈز نہیں ہیں. ان کو کم کیا جا سکتا ہے، ان کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر اولاد آتی ہے وہاں پہ وہ اپنا رزق بھی ساتھ لاتی ہے. یہ سوچ، یہ فکر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آج یقیناً یہ فکر ناپید ہے. اولاد کے بارے میں لوگ کیسا کیسا سوچتے ہیں کہ اولاد زیادہ ہوگی تو میری سیونگز کم ہو جائیں گی، یہ اولاد میرے مال میں سے اس کو یوٹیلائز کرے گی وغیرہ وغیرہ. یہ بات یاد رکھیے گا، جس نے آپ کو رزق دیا ہے نا وہی ذات اس کو بھی رزق دیتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. جب پیدا اس نے کیا ہے تو رازق بھی وہی ہے. لہٰذا اس بارے میں بالکل بھی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کھلاؤں گا کہاں سے یا پلاؤں گا کہاں سے. جو اسباب ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ کام کیا جائے تو جائز ہے، ورنہ اس فکر کے ساتھ یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس میں الٹا وبال ہی ہوگا. اور جو بچہ ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، الٹا اس میری فکر پر میری پکڑ ہو جائے گی کہ کیا اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، اس رازق پر جس نے تجھے رزق دیا، کیا وہ بچہ یا وہ اولاد جس کو وہ پیدا کر رہا ہے اس کو رزق نہیں دے گا. لہذا ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. ہم جائز اسباب اختیار کریں اور رزق کے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.